جوانو رب کو پانے کی کوشش کرو، رب کو پانے کی کوشش کرو، دنیا والوں سے محبت مت کرو، اللہ سے محبت کرو۔ دنیا سے محبت تمہیں فنا کر دے گی، اللہ کی محبت تمہیں قیامت تک زندہ رکھے گی، اللہ کی محبت قیامت تک باقی رکھے گی۔ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، اس کی بیوی نہایت ہی حسین و جمیل تھی، حسن کی ملکہ شہزادی تھی۔ اللہ نے اس کی بیوی کو اتنے حسن سے نواز رکھا تھا کہ ہر دیکھنے والی آنکھ اس کی تعریف کیے بغیر نہیں رہتی تھی۔ جو بھی اس عورت کے حسن کو دیکھتا تعریف کیے بغیر نہ رہتا۔ یہ شخص اپنی حسین و جمیل بیوی سے اتنی محبت کرتا تھا کہ صرف محبت ہی نہیں مودت بھی کیا کرتا تھا۔ جس طرح مچھلی کو پانی کے ساتھ مودت ہوتی کہ مچھلی پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، مچھلی پانی کے بغیر زندہ اس لیے نہیں رہ سکتی اس لیے کہ مچھلی کو پانی کے ساتھ صرف محبت نہیں مودت ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ شوہر بھی اپنی بیوی کے ساتھ اس قدر پیار اور محبت اور مودت کیا کرتا تھا کہ بیوی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا تھا۔ وقت گزرتا گیا، خوبصورت بیوی کے ساتھ محبت اور پیار بھرے لمحات گزرتے گئے۔ ایک دن ایسا آیا کہ بیوی کی زندگی کا سورج غروب ہو گیا۔ بیوی کو کوئی ایسی مہلک بیماری لگی کہ اس بیماری نے اسے موت کی دبوچ میں دے کر قبر کی اندھیری کوٹھری میں جا سلایا۔ موت کا فرشتہ آیا، بیوی کی روح نکال کے چلا گیا، بیوی کا انتقال ہو گیا۔ بیوی اس دنیا فانی سے چل بسی۔ کفن دینے کے بعد، اس کی تدفین کرنے کے بعد، اس کو دفن کرنے کے بعد کافی عرصہ یہ شوہر اپنی بیوی کی قبر پہ بیٹھ کے زار و قطار روتا رہا، خون کے آنسو روتا رہا۔ کافی عرصہ بیوی کی قبر پر بیٹھ کے یہ شوہر خون کے آنسو بہاتا رہا۔ ایک دن کڑکتی دھوپ تھی، تتی ریت تھی، گرمی کا موسم تھا۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا اسی قبرستان سے گزر ہوا۔ عیسیٰ علیہ السلام کہیں لمبے سفر کو جا رہے تھے، جاتے جاتے آپ کا گزر اسی قبرستان سے ہوا جس قبرستان کی قبر پہ بیٹھ کے یہ شوہر کافی عرصے سے زار و قطار رو رہا تھا، بیوی کی جدائی برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے جب قبرستان کے شہر سے، قبرستان کے ماحول سے رونے کی آواز سنی تو آپ قبرستان کے اندر داخل ہو گئے۔ قبرستان کے اندر داخل ہوئے، دیکھا ایک شخص قبر کے سرہانے بیٹھ کے خون کے آنسو بہا بہا کے اس طرح رو رہا ہے کہ اس کا جگرا پھٹنے کو آ رہا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو نہیں نکل رہے، خون نکل رہا ہے۔ اللہ کے نبی کو اس پر ترس آیا۔ اللہ کے نبی اس رونے والے کے قریب گئے، کندھے پہ ہاتھ رکھ کر پوچھا، میاں کیوں رو رہا ہے اور کیوں رو رہے ہو، اور یہ کس کی قبر ہے؟ کہا یہ میری بیوی کی قبر ہے۔ میری بیوی حسین و جمیل تھی، شہزادی تھی، حسن کی ملکہ تھی، زمانے کی عورتوں میں سب سے زیادہ حسین و جمیل تھی، اور میں اپنی بیوی سے ٹوٹ کے محبت کیا کرتا تھا، پیار کیا کرتا تھا۔ میری بیوی کا انتقال ہو گیا، اس کی جدائی مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی، کافی عرصے سے اس کی قبر پہ بیٹھ کے زار و قطار رو رہا ہوں، دعا کر رہا ہوں، یا اللہ یا تو میری بیوی کو زندہ کر دے یا پھر مجھے موت دے دے، میں اپنی بیوی کے ساتھ جا کر وقت گزاروں۔ اللہ یا تو میری بیوی کو زندہ کر دے یا پھر مجھے موت دے دے کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ جا کے رہوں۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے بندہ خدا، اے بیوی سے ٹوٹ کے محبت کرنے والے، اگر تیری بیوی زندہ صحیح سلامت ہو کر واپس آ جائے، واپس دنیا میں آ جائے، پھر تو خاموش ہو جائے گا، پھر چپ کر کے اپنے گھر کو چلا جائے گا نا؟ کہا حضرت یہ تو آپ کا مجھ پر بہت بڑا احسان ہوگا، آپ کا مجھ پر بہت بڑا احسان ہوگا اگر ایسا ہو جائے، اگر میری خوبصورت بیوی زندہ ہو کر ایک بار پھر سے میرے پاس آ جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد قبر کے سرہانے کھڑے ہو گئے، قبر کے سرہانے کھڑے ہو کر کہنے لگے، اے مردے، قبر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، اے مردے، اللہ کے حکم سے زندہ صحیح سلامت قبر سے باہر نکلا، اللہ کے حکم سے
زندہ صحیح سلامت قبر سے باہر نکلا، ایک دم قبر پھٹی، اندر سے ایک حبشی نوجوان نکلا۔ حبشی نوجوان اپنے دونوں ہاتھوں سے مٹی جھاڑتا ہوا قبر سے باہر نکلا۔ اس کی زبان اور کان سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے، زبان اور کان سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے، آگ کی چنگاریاں نکل رہی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی وہ حبشی نوجوان بول اٹھا، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تیرے منہ کے اندر سے آگ کے شعلے کیوں نکل رہے ہیں؟ اے بندہ خدا، تیرے کانوں سے آگ کی چنگاریاں کیوں نکل رہی ہیں؟ حبشی نے کہا، یا حضرت کیا بتاؤں، افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے، ان کانوں سے غیبت سنتا تھا، ان کانوں سے، جن کانوں سے آگ کی چنگاریاں نکل رہی ہیں، ان کانوں سے غیبت سنتا تھا اور اس زبان سے غیبت کیا کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ حضرت کیا بتاؤں، کانوں سے جھوٹ سنتا تھا، زبان سے جھوٹ بولتا تھا، بس انہی گناہوں کی وجہ سے میرے منہ سے آگ نکل رہی ہے، میرے کانوں سے آگ کی چنگاریاں نکل رہی ہیں۔ جب اس نے پڑھا نا کہ لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اسی کلمے کے صدقے تیری بخشش فرمائے۔ جب اس نے پڑھا لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، فرمایا اللہ تعالیٰ اسی کلمے کے صدقے تیری بخشش فرمائے۔ بیوی کے دیوانے کو کہا، او ندان، تو کہہ رہا تھا یہ میری بیوی کی قبر ہے، یہاں سے تو حبشی نکلا ہے۔ اس نے کہا، یا حضرت ساتھ والی قبر میری بیوی کی قبر ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس حبشی کو کہا کہ اللہ کے حکم سے مر کر دوبارہ قبر کے اندر چلا جا۔ اب مردہ جس طرح قبر سے باہر نکلا تھا، اسی طرح ایک بار پھر سے مر کر مردہ ہو کر قبر کے اندر چلا گئے۔ اللہ کے نبی دوسری قبر پر گئے، کہا، اے مردے، اللہ کے حکم سے زندہ ہو کر قبر سے باہر نکلا۔ جوانوں، ایک دم قبر پھٹی، اندر سے ایک خوبصورت عورت اپنے بدن سے مٹی جھاڑتی ہوئی، کپڑوں سے مٹی جھاڑتی ہوئی قبر سے باہر نکلی۔ ایک دم قبر پھٹی، اندر سے ایک خوبصورت حسین و جمیل عورت اپنے بدن سے مٹی جھاڑتی ہوئی قبر سے باہر نکلی۔ اس شخص نے کہا، حضرت یہی تو وہ میری بیوی ہے، یہی تو وہ خوبصورت بیوی ہے جس نے مجھے اتنا رلایا کہ عرصہ گزر گیا، میں اس کی قبر پہ بیٹھ کے خون کے آنسو رو رہا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اچھا پھر اپنی بیوی کو لے کر گھر چلے جا، اب تو نے رونا نہیں ہے، خاموش ہو کر گھر چلا جا۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنی منزل کو روانہ ہو گئے۔ اب اس شوہر نے خوشی خوشی اپنی بیوی کے کپڑے صاف کیے، اس کے بال سنوارے، بال صاف کیے، مٹی جھاڑنے کے بعد کہا، تیری جدائی نے میرا سکون برباد کر دیا، میری نیند حرام کر دی، اب میرا جی چاہ رہا ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے میں سکون کر لوں، تھوڑی دیر کے لیے تیری ران پہ سر رکھ کے سو جاؤں۔ یہ شوہر قبر سے نکلی ہوئی بیوی کی ران پر سر رکھ کر تھوڑی دیر کے لیے سو گیا۔ یہ سویا ہوا تھا کہ بیوی نے اچانک دیکھا ادھر سے بادشاہ کا بیٹا شہزادہ گھوڑے پر سوار اس عورت کی طرف آ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ جیسے ہی شہزادے کی نظر اس خوبصورت عورت پر پڑی اور خوبصورت عورت کی نظر اس شہزادے پر پڑی، دونوں ایک دوسرے پر فدا ہو گئے، دونوں ایک دوسرے پر فریفتہ ہو گئے۔ شہزادے نے اشارہ کیا کہ میری طرف آؤ، شہزادے نے اس عورت کو اشارہ کیا، میری طرف آؤ۔ اس عورت نے کیا کیا، شوہر کا سر ران سے اٹھایا، زمین پر رکھا، شہزادے کے ساتھ گھوڑے پر بیٹھ کے روانہ ہو گئی۔ شوہر کو تنہا اکیلا چھوڑ کے شہزادے کے گھوڑے پہ بیٹھ کے روانہ ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد جب شوہر کی آنکھ کھلی، جب اس نے بیوی کو موجود نہ پایا تو بڑا ہی پریشان ہوا کہ میری بیوی کہاں چلی گئی، دوبارہ قبر کے اندر تو نہیں چلی گئی، قبر تو خالی ہے، قبر کے اندر تو کچھ نہیں ہے، میری بیوی کہاں چلی گئی۔ اللہ اکبر۔ گھوڑے کے پیروں کے نشانوں کے ذریعے سفر کرتا کرتا وہاں تک جا ہی پہنچا جہاں وہ شہزادہ اور اس کی بیوی کھڑی تھی، وہاں تک جا ہی پہنچا۔ اس نے جا کر شہزادے کو کہا کہ میری بیوی کو یہاں لے کر کیوں آئے ہو؟ یہ تو میری بیوی ہے، تیرے ساتھ کیسے آ گئی؟ تو میری بیوی کو یہاں لے کر کیوں آیا؟ اس نے کہا، تیری عقل ٹھکانے پر ہے، یہ تو میری کنیز ہے، تیری بیوی کہاں ہے؟ آدمی نے کہا، اسی عورت سے پوچھ لیتے ہیں۔ شوہر نے کہا، بیوی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اسی عورت سے ہی پوچھ لیتے ہیں کہ یہ کون ہے، اور تو میری بیوی نہیں ہے۔ اب بیوی نے مکر کرتے ہوئے کہا، بے وفائی دکھاتے ہوئے کہا،
شوہر کو کہا تو کون ہے اوئے، تو میرا کیا لگتا ہے؟ میں تو تیری کچھ نہیں لگتی، میں تو اس شہزادے کی کنیز ہوں، اس کی نوکرانی ہوں۔ اللہ اکبر۔ دونوں آپس میں لڑنے جھگڑنے لگے، دونوں آپس میں لڑنے جھگڑنے لگے۔ جس راستے پہ کھڑے ہو کے یہ دونوں لڑ رہے تھے، اسی راستے سے پھر سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا۔ اس شخص نے جیسے ہی عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا دوڑ کر قدموں پہ جا گرا، کہنے لگا حضرت یہ میری وہی بیوی نہیں ہے جس کو آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے زندہ کیا ہے؟ فرمایا لگتی تو وہی ہے جس کو ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے زندہ کیا۔ اللہ اکبر۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اس عورت کو کہا کیا تو اس کی بیوی نہیں ہے؟ اے حسن کی ملکہ شہزادی، اللہ نے تجھے بڑے ہی حسن و جمال سے نواز رکھا ہے، سچ سچ بتانا کیا تو اس شخص کی بیوی نہیں؟ اس نے کہا اللہ اللہ، آپ جھوٹ بول رہے ہیں، استغفر اللہ، میں تو اس شہزادے کی لونڈی ہوں، میں تو اس شہزادی کی زر خریدی غلام ہوں، میں اس کی بیوی کہاں ہوں؟ جیسے ہی اس نے اللہ کے نبی کو جھوٹا کہا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اچھا اگر تو ہمیں جھوٹا کہہ رہی ہے تو پھر جا اللہ کے حکم سے، جس طرح میں نے تجھے زندہ کیا اسی طرح میں تجھے دوبارہ حکم دیتا ہوں کہ ایک بار پھر سے مر جا، ایک بار پھر سے خاک میں مل جا، تو نے اللہ کے نبی کو جھوٹا کہا ہے، ایک بار پھر سے دفن ہو جا۔ اللہ کے حکم سے یہ عورت پھر سے مردہ ہو گئی۔ جب یہ تڑپ تڑپ کر مری تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لوگو، جس نے ایسا شخص دیکھنا ہو جو کفر کی حالت میں مرا اور ایمان کی حالت میں کھڑا کیا گیا اور پھر ایمان کی حالت میں مرا، پھر اللہ نے اسے جنت میں اعلیٰ مقام دیا، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ پڑھنے کے صدقے، لا الہ الا اللہ کلمہ کے صدقے اللہ نے اسے جنت میں اعلیٰ مقام دیا، وہ اس حبشی کو دیکھ لے جو قبر کے اندر سے کلمہ پڑھتا ہوا اٹھا، اور جس نے ایسا شخص دیکھنا ہو جو ایمان کی حالت میں مرا اور کفر کی حالت میں اٹھایا گیا اور پھر کفر کی حالت میں مرا اور قیامت کے دن جہنم کا ایندھن بنے گا، وہ اس بدقسمت عورت کو دیکھ لے جو ایمان کی حالت میں زندہ ہوئی، پھر کفر کی حالت میں اٹھی اور پھر کفر کی حالت میں مری، اور یہ قیامت کے دن بھی کفر کی حالت میں اٹھائی جائے گی۔ ہے اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے بندہ خدا، تو نے کافی عرصہ بیوی کی قبر پہ بیٹھ کے خون کے آنسو بہا کے زار و قطار روتا رہا، اپنا وقت برباد کیا، بیوی کی قبر پہ بیٹھ کے روتے روتے اپنی آنکھیں گوا دی، آنکھوں سے نابینا ہو گیا۔ ہائے جس کی محبت میں تو نے اپنا وقت ضائع کیا، جس قدر تو بیوی سے محبت کرتا تھا، بیوی سے عشق کرتا تھا، کاش کہ اس قدر تو میرے اللہ سے محبت کر لیتا۔ آج میرا رب تجھے اس طرح مایوس اور تن تنہا اکیلا نہ چھوڑتا جس طرح تیری بیوی نے تجھے تن تنہا اکیلا چھوڑا۔ میرا اللہ تیرے ساتھ اس طرح بے وفائی ہرگز نہ کرتا، کبھی بھی نہ کرتا جس طرح تیری بیوی نے بے وفائی دکھائی۔ تیرے جیسے محبت کرنے والے، عشق کرنے والے شوہر کو تن تنہا اکیلا چھوڑ دیا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا رب کو پانے کی کوشش کرو جوانو، اللہ کو حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ جب رب تمہارا ہو گیا تو پھر سب تمہارا ہو گیا۔ رب کے عشق میں، رب کی محبت میں، معرفت الہی میں، خشیت الہی میں ایک وہ مقام بھی آتا ہے کہ دعا تو رہی بڑی دور کی بات، انسان صرف سوچتا ہے اللہ پوری کر دیتا ہے۔